پھر بات یہ چل رہی تھی قرات سے متعلق کہ قرات کے اندر ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، دوسرے اس کے معنی پر غور کرنا، تیسرے یہ کہ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرے۔ پھر رکوع میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ کمر کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھے، نہ نیچا کرے اور نہ اونچا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر اور کمر اور سریر تینوں چیزیں برابر رہیں۔ دوسرے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر چوڑی کر کے گھٹنوں پر رکھے۔ تیسرے تسبیحات کو عظمت اور وقار سے پڑھے۔ ابھی ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم 3 مرتبہ نہیں پڑھتے، مقتدی حضرات کہتے ہیں کہ 21 مرتبہ پڑھ لیے۔ میں پڑھتا ہوں، سنیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس طریقے سے جب ہم پڑھیں گے تو اس کی عظمت اور وقار ہماری سمجھ میں آئے گا۔ پھر سجدے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کریں۔ اول یہ کہ دونوں ہاتھ سجدہ میں کانوں کے برابر رہیں، دوسرے ہاتھ کی کہنیاں کھڑی رہیں، زمین پر ہاتھ سلا کے لٹا کے نہیں رکھنی ہیں۔ تیسرے تسبیحات کو عظمت سے پڑھے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ پڑھنا ہے ہمیں عظمت اور وقار کے ساتھ۔ پھر بیٹھنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پر بیٹھے، دایاں پاؤں کھڑا رہے اور بائیں پر بیٹھے۔ دوسرے یہ کہ عظمت کے ساتھ معنی کی رعایت کر کے تشہد پڑھے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، مومنین کے لیے دعا ہے، پھر فرشتوں پر اور دائیں بائیں جانب جو لوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے۔ یہ بات یاد رہے گی؟ ہاں۔ پھر اخلاص میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ اس نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ دوسرے یہ کہ یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی۔ ہاں، یاد رہے، صرف اللہ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔ دوسرے یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی۔ تیسرے اس پر ثواب کی امید رکھے۔